جی حضور. میرے ساتھ ایسا ہوا ایکچولی، وہ میرے ذہن میں تھا کہ پوچھوں گا آپ سے کہ میں اپنے ورک پلیس پہ تھا، کام کر رہا تھا، تو مطلب میں ذکر بھی کر رہا تھا اس وقت، اور اچانک جو ہے نا جو ہے نا ذکر چینج ہو کے الا اللہ میں جو ہے نا چلا گیا۔ ایسا وہ رہا کہ میں اس تقریباً پورا دن اور پوری رات جو ہے نا اسی میں جو ہے نا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، میرا ذکر تجھے نہیں ہے، تو میں نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا اسٹاپ کر دیا، اور اللہ کر دیا. نہیں، میں را ریاض کے ذکر پر ہوں۔ اچھا. میں پھر واپس را ریاض پہ آ گیا، اور یہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ کیا تھا کہ یہ کہیں میں یہ سمجھا کہ یہ جو ہے نا کہیں میرے نفس کا جو ہے نا یہ مجھے ہٹانا چاہ رہا ہے اس طرف سے، یہ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. نہیں ہاں. جی جو بھی اندر سے نکل رہا ہے نا اس میں آپ کا قصور تھوڑی ہے. نہیں نہیں جو اللہ دل کو دے رہا ہے دل وہ کر رہا ہے. جی جی تو جو دل سے نکلے اس کو ماننے. الا اللہ ہو رہا ہے وہ بھی حق ہے، را ریاض ہو رہا ہے وہ بھی حق ہے. بے شک بے شک، جو دل کر رہا ہے نا اس کو کرنے دیں. ٹھیک ہے، تھینک یو۔ عمیر سید، ایسا کیا ہے جس وجہ سے اللہ نے پوری کائنات بنا دی؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا اس کے بارے میں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میں جانا جاؤں، تو میں نے مخلوق بنا لی. سو ہی وانٹیڈ ٹو بی ریکوگنائزڈ. نا ان آرڈر ٹو بی ریکوگنائزڈ، آئیڈینٹیفائڈ، you need somebody else for except you. If you're alone, there is nobody there who will recognize you, right? So necessity is mother of invention. So basically, primarily, the thought God had on his mind was that he wanted to be known. I mean, if you're just alone by yourself, you cannot be known. Simple, isn't it? If you're alone, you can't be known. You need somebody else. For example, in my college days, میں کیا کہتا تھا، میرے برابر میں ایک لڑکی بیٹھتی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑے زبردست. اب میں اسے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ بات ہی نہیں کرتی تھی. تو میں نے ایک دن اس کو کہا، اتنی خوبصورتی کہاں لے کے جاؤ گی آپ؟ جب کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوگا، اس حسن کو، اس کی ستائش کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ ضائع ہو جائے گا. تو وہ ہنس پڑی. بات تو اصل میں یہی ہے نا کہ اب آدمی کو دل چاہتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس آئے وہ اس کو دکھائے. جیسے آپ نے کوئی نئی اچھی والی گاڑی خریدی ہے، آپ لے کے ادھر ادھر جوائے رائڈنگ کریں گے کہ اب ان لوگوں کو دکھے. واہ. تو اللہ کے دل میں یہ دو خواہشات پیدا ہوئیں کہ مجھے کوئی جانے، ہے نا بھائی. اچھا، آپ کا یہ جی تب چاہے گا کہ آپ کو جانا جائے جب آپ کا یہ خیال ہو کہ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری از اباؤٹ می دیٹ پیپل مسٹ نو، نو بڈی از لائک می، ہے نا. یہ ضروری ہے نا بھائی. دیکھیں، اگر یہ اقبال ہے، یہ اگر کہے کہ ہاں جی میری کوئی فوٹو ووٹو لو، تو بولیں گے اب ہے نا منہ نہ متھا. یار میں مثال دے رہا ہوں، چلو میں جگہ کا کہہ دیتا ہوں. اب جگہ یہ کہے کہ بھئی کوئی میرا فوٹو ووٹو نکالو، لوگوں کو میں دکھاؤں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ لوگ اٹھا کے پھینک دیں گے. تو یقیناً خدا کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ what I have is fabulous, what I have is marvelous, magnificent. Such a thing must be known. Such a thing must be appreciated. And the question is, there is nobody to appreciate it. No? Now I'm going to say something dangerous. Fasten your seat belts. Something dangerous. اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، کہتا ہے نا. لیکن it boggles my mind. On this point, he needed us, didn't he?
وداؤٹ us اتنے حسن کا کیا کرتا، اتنی طاقت کا کیا کرتا ہے بھائی، اتنی طاقت کا کیا کرتا؟ اگر آپ کو یہ کہا جائے، ابھی آپ پیسے کے لیے ترس رہے ہیں، اگر آپ کو یہ کہا جائے تنویر ہم تم کو لاتعداد پیسہ دیں گے، بس تمہیں جنگل میں رہنا ہے جہاں ہزاروں میل دور تک کوئی انسان نہیں ہوگا، بولیں گا بھائی یہ 500 پاؤنڈ کی ویکلی تنخواہ صحیح ہے، کیونکہ پیسہ ہماری صرف ضرورت نہیں ہوتی، پیسہ ہمارے نفس کو تسکین پہنچانے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ لوگوں سے ہم عیش اور داد وصول کریں، اس کا چسکا بھی ہمارے نفس کو پڑ جاتا ہے نا بھائی؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی ایک لگژری کا یعنی انتخاب کیا۔ He wanted to enjoy the luxury of his being. He wanted to be known. He wanted to be appreciated. He wanted to be praised. ہمارے اندر یہ جو عادت آئی ہے، جب بھی عورت سج بن کر میک اپ ویک اپ کر کے اچھے کپڑے پہن کے نکلتی ہے، شوہر سے پوچھتی ہے، بوائے فرینڈ پوچھتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، یہ وہیں سے آئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا۔ آپ نے دیکھا نہیں قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے صبح شام ہماری تعریف کرو، صبح شام ہماری تعریف کرو، صبح شام ہماری تعریف کرو۔ اب اگر ایک آدمی آپ سے ہر 10 منٹ بعد کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ کہیں گے بھائی بڑا ہی بھوکا ہے تو، ہر 10 منٹ بعد بھوک لگ رہی ہے تجھے، ہنس دے یار۔ Now look at the divine appetite for praiseworthiness. وہ کہتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بولو صبح بھی اور شام کو بھی، اور اگر کوئی خاص بننا چاہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو پھر اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل سوتے وقت بھی ہمارے ذکر میں رہو۔ تو یہ اسی کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ عام نمازی، عام روزے دار اس کی خواہش پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہا، وہ ساری نمازیں اس کی ادھر ہی جمع ہو رہی ہیں، یوم محشر میں کام آئیں گی۔ ذاکر قلبی کا اس کی ذات سے تعلق جڑ جاتا ہے، یہاں اس کا دل اللہ کہتا ہے، وہاں اس کے جسم سے ٹکراتا ہے، اس لیے اس کو مزہ آتا ہے، اس لیے ذاکر قلبی کا مرتبہ زیادہ ہے۔ تو اب وہ چاہتا تھا کہ وہ جانا جائے، he wanted to be known, so he needs somebody, he created۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ حدیث قدسی کے ہیں، کنت کنزا مخفیہ، لکھ دینا پوری حدیث، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، یہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اس لفظ کو دیکھیں، فاحببت، کہ مجھے اس بات سے محبت محسوس ہوئی شدید۔ کس بات سے؟ یار مجھے کوئی جانے، ہائے ہائے مجھے کوئی جانے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا I wanted to be known، اس کا ترجمہ ہوگا I loved to be known، ہے نا؟ یعنی I was in love with the idea of being known، ٹھیک ہے؟ Now you loved to be known, but only you exist, nothing else exists۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ فخلقت الخلق، therefore I created the creation، therefore، تو اللہ نے تخلیق کیوں کیا؟ سب کو بنایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ بنائے مخلوق اور پھر مخلوق کے سامنے اپنے جلوے دکھائے۔ ہے بھائی؟ مخلوق کے سامنے۔ اب یہ جو کنسرٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا، میوزیکل کانسرٹس،
ان میں آتے ہیں لوگ، جیسے ٹیلر سوئفٹ کا کانسرٹ ہے، اب جن کو وی پی آئی سیٹ مل گئی، وی آئی پی سیٹ، وہ بالکل سامنے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ٹیلر سوئفٹ کیسے ناچ رہی ہے، جلوے دکھا رہی ہے، اور جو غریب غربا ہوتے ہیں میرے آپ جیسے، وہ بالکل دور بیٹھے ہوئے ہیں 150 پاؤنڈ کا ٹکٹ لے کے، ان کو صرف اسپیکر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے ٹیلر سوئفٹ حضرت کا جلوہ نہیں دیکھا، یعنی ان کے ٹھمکے انہوں نے ملاحظہ نہیں کیے۔ تو اب کانسرٹ میں تو ہم بھی تھے، کانسرٹ میں تو ہم بھی تھے، لیکن اقبال اور جگا ٹیلر سوئفٹ کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے، وہیں غش کھا کے مر گئے، جیسے ہی انہوں نے ٹھمکا لگایا غش کھا کے مر گئے کہ ہم تو یہاں سے جائیں گے نہیں۔ اب بتائیے ہمارا کیا قصور، ہم نے تو ٹیلر سوئفٹ کے جلوے دیکھے ہی نہیں، اب ہم کو کہیں گے تم نے بھائی ٹیلر سوئفٹ کو کیوں نہیں مانگا، اجے ہم نے دیکھا ہی نہیں اسے، یہ سالے کھڑے ہوئے تھے جگہ مل کے وہاں، ہمیں تو جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو اس کے بعد کیا کیا، اللہ نے روحیں بنا لی، اور چند ایک کے سامنے اس نے اپنے جلووں کا اظہار کیا، کسی کے سامنے اپنی ذات کا جلوہ مشتہر کیا، کسی کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور کسی کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا، وہ مقرب قرب والا کہلایا۔ اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے جلوے، محبت کے جلوے دیکھے، یہ فوراً لپکے اور اس میں گم ہو گئے۔ یہ کہلاتے ہیں وہ لوگ جن کو قرآن نے کہا ہے سابقون، صحیح ہے؟ اچھا، اب وہاں پر کیا چل رہا ہے ہم لوگوں کو کیا پتا، ہم تو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ہم کو کہا کہ بھائی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے مل کے کہا قالوا بلا، بالکل ٹھیک ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ بس اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا ہیں؟ ہمیں انہوں نے، ان کو تو ٹیلر سوئفٹ کے جلوے دکھا دیے، کانسرٹ ختم ہو گیا، اب ہم جو باقی پاکستانی بچ گئے تھے تو ان کو بلایا، ان کو کہا دیکھو بھائی ادھر آؤ، یہ مائیکل جیکسن کی ڈی وی ڈیز ہیں، اور یہ جناب میڈونا کی ڈی وی ڈیز ہیں، اور یہ گوتھک سانگز کی ڈی وی ڈی ہیں، جس کو جو پسند ہے وہ لے لے۔ کچھ نے میڈونا کو اٹھا لیا، کچھ نے مائیکل جیکسن کو اٹھا لیا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا چلو یہی اٹھا لو، یہی لے جاؤ۔ اب پھر کیا کہا کہ انہوں نے جنت کے لذات کو منتخب کیا ہے، یہ جنتی ہیں، انہوں نے دنیا کے لذات کو، یہ جہنم میں جائیں گے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے ان کو اپنے جلوے دکھائے، ان کو دنیا نہیں دکھائی، ان کو جنت کے لذات نہیں دکھائے، اگر یہ دو چیزیں ان کو بھی دکھاتے تو ہو سکتا ہے دو چار ادھر بھٹک کے ادھر بھی آ جاتے۔ اور جو تو نے اپنے جلوے ان کو نہیں دکھائے، جن کو جنت دکھائی تھی، اگر ان کو اپنے جلوے دکھائے ہوتے تو ہو سکتا ہے یہ جنت کے لذات کی طرف نہ جاتے، تیری طرف لپک جاتے، پھر تو کہتا ہے کہ تو منصف ہے۔ ان کو بھی اگر اپنے جلوے دکھائے ہوتے، ان کو بھی اگر اپنے جلوے دکھائے ہوتے، اپنی گود میں بٹھایا ہوتا، ان کو سینے سے لگایا ہوتا، ان کو قرب کی بھٹی میں جلایا ہوتا، ان کو محبت کی سانسوں سے پالا ہوتا، تو کیا یہ کبھی جنت کے لذات کی طرف پلکیں اٹھا کے دیکھتے بھی؟ کیا کبھی دنیا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے؟ یہ ہرگز نہیں۔ تو اب کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے میری مرضی ہے۔ اب یہ جو کہانی ہے کہ میری مرضی ہے، دس از اینڈ آف ڈسکشن۔ لاپرواہ نہیں ہے، ہی از اے نارسسسٹ گاڈ۔ دیکھو دیکھو، قرآن کہتا ہے شر اور خیر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، ہے نا؟ تو کبھی وہ بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے، اور کبھی وہ بائی پولر ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا آئی لو یو، 2 منٹ بعد کہتا چلو ادھر سے اٹھ جاؤ، جہنم میں ڈال دوں گا سالے، پھر ہی ہو رہا ہے۔
مرضی ہے نا اس کی. ناراض ہو گئے کیا؟ نہیں، میں سمجھا آپ اللہ کے رشتہ دار ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ جو ولی بنا ہے اس کا اس میں کیا دخل ہے؟ یہ جو مقرب بنا ہے اس میں اس کی کیا کوشش ہے؟ اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو تب ہو کہ انسان اپنے بلبوتے پر اپنی کوشش سے مقرب بنے اور وہ روکے بھی نہ کہ تو مقرب نہیں بن سکتا. کوشش کرنے دے. سیڑھی لگائی ہے معرفت کی تو لوگوں کو چڑھنے بھی دے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سیڑھی لگائی ہے معرفت کی تو چڑھنے بھی دے. کون مقرب بنے گا آپ نے فیصلہ کیا. کون محب بنے گا آپ نے فیصلہ کیا. کون صالحین میں سے ہوگا آپ نے فیصلہ کیا. کون دنیا دار بنے گا، گناہ کرے گا، کون جہنم میں جائے گا آپ نے فیصلہ کیا. کون جنت میں جائے گا آپ نے فیصلہ کیا. قصور کس کا ہے؟ بابا بلے شاہ کا. قصور شہر انہی کا ہے نا. اور پھر آخر میں من یہدی اللہ فہو المہتد. یہ قرآن کہتا ہے من یہدی اللہ، کہ اللہ جسے ہدایت دے، فہو المہتد، وہ ہے ہدایت والا. تو ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں بھائی؟ یہ مجھے وہ عمران خان کی وہ بات یاد آ گئی. عمران خان کہتا ہے کبھی کبھی کہ یار یہ جو نواز شریف تھا نا، کیونکہ سب لاہور میں رہتے تھے نا، تو کہتے ہیں نواز شریف جو ہے نا کبھی کبھی ہماری ٹیم سے جو ہے اپنی ٹیم کا میچ کرانے کے لیے آتا تو یہ اپنے امپائر بھی ساتھ لاتا تھا. ہے نا، یہ اپنے امپائر بھی ساتھ لاتا تھا. تو وہی حال یہاں ہوا ہے. جو بھی نبی آیا، جو بھی ولی آیا، ان کو اللہ نے کہہ دیا میرے خاص خاص بندوں کو یہ راز بتانے ہیں، انہیں کو قریب لانا ہے. اب ہم تو اس چکر میں آ گئے، ارے چلو بھائی کسی ولی کے در پہ جا رہے ہیں، نبی کے در پہ جا رہے ہیں، جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. دعائیں مانگ مانگ کے زبان گھس گئی، رو رو کے آنکھیں جو ہے سوکھ گئی آنسوؤں سے، اور پتہ چلا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. نئے رنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. ہم سارے دن مسجدوں میں چلے مجاہدے نمازیں پڑھتے رہے، اور وہ کلن بھائی کا جو چوکیدار تھا وہ سالانہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزے رکھتا تھا. دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے اور ہم جہنم کے دروازے